آج ہجرت کو ہم صرف سرحدیں پار کرنے کا نام سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہجرت محض زمین بدلنے کا نہیں، سوچ بدلنے، کردار بدلنے اور نظام بدلنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہجرت کا ایسا مفہوم عطا کیا جو ہر دور، ہر معاشرے اور ہر فرد کے لیے زندہ پیغام ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارا رب ناپسند کرتا ہے۔ دین کے غلبے اور دین پر آزادی سے عمل کے لیے انسان اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ بلا شبہ یہ ہجرت نہایت مشکل اور عظیم اجر کا باعث ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی شناخت، سماجی حیثیت اور سیاسی اثر و رسوخ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، مگر اصل ہجرت دل، فکر اور عمل کی ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہجرت یہ ہے کہ انسان ہر اس عمل کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس ہجرت کے دو بڑے دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ حقوق اللہ کا ہے، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، نافرمانی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو رب کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سزا دیتا بھی ہے تو وہ انتقام نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ماں باپ بچے کو اس کی بھلائی کے لیے تنبیہ یا سزا دیتے ہیں۔ دوسرا دائرہ حقوق العباد کا ہے، جو معاشرے کی بنیاد ہے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کی تذلیل کرنا، معاشی استحصال، سیاسی فریب، سماجی انتشار، ظلم کا ساتھ دینا اور طاقت کے نشے میں غرور و تکبر اختیار کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو فرد کی ذاتی غرض یا گروہی مفاد کے تحت کیے جاتے ہیں مگر پورے معاشرے کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی وہ برائیاں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم نفس کی غلامی چھوڑ کر دین حق کے نظام کو اختیار کریں، وہ نظام جو عدل، تقوی، ذمہ داری اور اجتماعی فلاح پر قائم ہے۔ پس ہجرت صرف جسمانی نقل مکانی نہیں بلکہ نفس، فکر اور نظام کی ہجرت ہے۔ ظلم سے عدل کی طرف، غرور سے عاجزی کی طرف، ذاتی مفاد سے اجتماعی خیر کی طرف اور باطل نظام سے دین حق کے نظام کی طرف سفر ہی اصل ہجرت ہے۔ جو شخص اپنی ذاتی زندگی اور اجتماعی رویوں میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے وہی حقیقی مہاجر ہے، اور یہی ہجرت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔